الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب پر اللہ کریم کا فضل ہوگا انشاءاللہ۔ آپ دوستوں کا شکریہ، آپ دوستوں نے ہمیں محبتوں سے نوازا۔ آج ہم جو ہے چوتھی ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ دوستوں کی محبتوں کا شکریہ کہ آپ دوستوں نے ہمیں پذیرائی عطا فرمائی۔ الحمدللہ جو ایام جا رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم آج جو ہے عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو دوستو، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس انداز میں مسائل بیان کریں سادہ بھی ہو اور آسان بھی ہو۔ تو آج جو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا عورت پر بھی قربانی واجب ہے؟ تو جی ہاں، عورت پر بھی قربانی واجب ہے۔ جس طرح مرد پر قربانی واجب ہے، اسی طرح عورت پر بھی قربانی واجب ہے اگر عورت صاحب نصاب ہے تو۔ اس حوالے سے بعض ایک رواج ہے کہ لوگ قربانی کرتے ہیں، تو اس میں چند جو مسائل میں ضروری سمجھتا ہوں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ بعض مسائل کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اپنی مرضی سے وہ قربانی کے بارے میں بول رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح کچھ دوستوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی ایک دفعہ اپنی قربانی کرو، دوسری دفعہ اپنے والد کی قربانی کرو، تیسری دفعہ اپنی زوجہ کی قربانی کرو، یا اور کسی اپنے بھائی کی بہن کے نام کی قربانی کرو۔ تو اس طرح نہیں ہوتا۔ جس پر قربانی واجب ہوگی اس کی ہی قربانی کرنا ہوگی۔ جس طرح آدمی گھر میں ایک سربراہ ہے، وہ مالک نصاب ہے، تو قربانی اس پر واجب ہے۔ اگر وہ اپنی بیوی کی طرف سے، اپنی ماں کی طرف سے، اپنے باپ کی طرف سے کرنا چاہے، اس کو ایک بکرا اپنا خریدنا ہوگا اور دوسرا جو ہے اس کو جس کی وہ قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اس کو لینا ضروری ہے۔ اگر وہ خود مالک نصاب ہیں، جس طرح پہلی ویڈیو میں نے یہ عرض کر دیا تھا، اگر وہ خود مالک نصاب ہیں تو پھر ان کو اپنی قربانی کرنا ہوگی ان کے مال سے۔ تو اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ ایک دفعہ اپنی قربانی کریں، دوسری دفعہ کسی اور کے نام کی کریں۔ آپ کو اپنی قربانی کرنا ضروری ہوگی اور آپ پر قربانی واجب ہے۔ اگر کسی دوسرے کی کریں گے تو آپ کو بکرا بھی دوسرا خریدنا ہوگا، یہ ضروری ہے۔ ہاں، اگر 3 دنوں میں ماں ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے یا زوجہ ہے، جو قربانی کے 3 ایام ہیں، ان دنوں میں اگر کسی پر قربانی واجب ہو جائے، یعنی کہ وہ مالک نصاب کی حد تک پہنچ جائے، تو پھر ان 3 دنوں میں وہ قربانی کریں گے۔ اگر آپ کسی کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ ایک بکرا آپ اپنا خریدیں گے اور دوسرا جس کے نام پر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کسی کے اجازت کے بغیر آپ نے قربانی کر دی تو پھر قربانی نہیں ہوگی، آپ گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح آپ اگر کسی کے نام کی قربانی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی قربانی تو اس کو ثواب مل جائے گا، لیکن آپ گناہ گار ہو گئے۔ اس لیے قربانی کی اجازت لینا بھی ضروری ہے، اور جو مالک نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے، وہ دوسرے کی قربانی نہیں کر سکتا۔ تو ان مسائل کا آپ ضرور خیال رکھا کریں، اور اگر اس میں کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس کا آپ کو جواب بھی دیں گے۔ تو آپ دوست دیکھا کریں ویڈیو، اور اس پہ اپنے جو ہے قیمتی آراء سے بھی ہمیں آگاہ کیا کریں، تو انشاءاللہ ہم اس پہ اور بہتر کرنے کی اس کو کوشش کریں گے۔ تو یہ تھے مسائل جو میں نے عرض کر دیے کہ جس پر قربانی واجب ہے وہی اپنی قربانی کرے گا، دوسرے کی طرف سے وہ قربانی نہیں۔ ہاں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ
اگر گھر میں ایک سربراہ ہے، اس نے سب کچھ اس کو سونپ دیا ہے، اس کو مالک کر دیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو آپ کرو گے ہمیں منظور ہے، تو پھر کسی کا مال ہے، وہ مالک نصاب ہے، مثال کے طور پہ اس کا بھائی ہے، تو اس حوالے سے وہ جو ہے قربانی اس کی طرف سے کر سکے گا، کیونکہ اس نے اس کو وکیل بنایا ہوا ہے اور اس نے اس کو اجازت دی ہے۔ وہ اگر ایڈوانس اجازت دے دیتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر وہ قربانی کر سکتا ہے، ورنہ دوسری حالت میں قربانی وہ اجازت کے بغیر کسی کی نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کے لیے کرے گا تو پھر اس کو اجازت لینا ضروری ہوگی اور اس کے لیے دوسرا بکرا بھی خریدنا ضروری ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے، آپ کے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ ان کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں، ایک تو مسئلہ وہی ہے کہ آپ اس کے الگ لیں گے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی قربانی کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں۔ مثلا جو آپ نے اپنی قربانی کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مالک اس میں اپنی قربانی کا ثواب اپنے والدین کو ایصال کرنا چاہتا ہوں، تو اس طرح ہو جائے گا۔ تو یہ مسائل تھے جو میں نے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم یہ کریں گے کہ آپ گوشت میں جو چند چیزیں کھانے سے منع کیا گیا ہے کہ وہ ممنوع و حرام ہیں، ان کا میں ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا کہ بعض دوستوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ گوشت میں کیا چیز کھانی ہے، کیا چیز نہیں کھانی، تو اس لیے ان کو بھی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ایک تو ہے رگوں کا خون، یہ نہیں کھایا جاتا۔ اسی طرح جگر کے نیچے ایک چھوٹی سی تھیلی ہوتی ہے، اس میں جو پیلا پانی ہوتا ہے وہ بھی نہیں کھایا جاتا، پیا جاتا۔ اسی طرح پیشاب کی تھیلی، مثانہ وغیرہ اور علامات نر مادہ، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ اور شرم گاہیں، یہ بھی کھانا حرام ہے۔ اور اسی طرح بیضے جس کو خسی کپورے کہتے ہیں، اس کے کھانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ غدود اور حرام مغز، یہ بھی نہیں کھانا چاہیے۔ اور اسی طرح گردن کے دو پٹھے جو شانوں تک کھینچے ہوتے ہیں، اور جگر کا خون، اسی طرح تیلی کا خون، گوشت کا خون جو جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو خون بہتا ہے، وہ خون بھی نہیں کھا پی سکتے۔ اور دل کا خون، جو دل کے اندر جو اس کو کٹ لگایا جاتا ہے تو خون نکلتا ہے، وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح پتا سے جو زرد پانی ہوتا ہے اس کو بھی نہیں پی سکتے۔ ناک کی رطوبت وغیرہ، اس کا کھانا بھی حرام ہے، جو اکثر یہ جو بھیڑیں وغیرہ ہوتی ہیں ان میں یہ زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح پخانے کا مقام ہے۔ اسی طرح اوجڑی کے بارے میں، آنتوں کے بارے میں آتا ہے، تو یہ جو اوجڑی ہے اس کے بارے میں مختلف علماء کے آراء ہیں کہ کچھ نے اس کو کہا ہے کہ اگر اس کو اچھی طریقے سے صاف کیا جائے تو کھا سکتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو بھی جو حرام چیزیں اس میں شمار کیا گیا ہے، کیونکہ یہ بھی اس میں بھی جو اپنا غلاظت ہوتی ہے اس کے بعد وہ اچھی طریقے سے صاف نہیں ہوتی۔ اور جو نطفہ کا خون ہوتا ہے اس کا کھانا بھی حرام ہے، اور اس لیے اگر اس کے رحم میں لوتھڑا بنا ہوا ہے نطفے کا تو اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ ہاں، اس میں یہ کہا گیا، بیان کیا گیا کہ اگر پورا جانور بن چکا ہے، اگر وہ زندہ ہے، یعنی کہ قربانی کے جانور ذبح کیا ہے مادہ، اس میں سے بچہ نکلا ہے، وہ زندہ ہے تو اس کو ذبح کریں گے تو وہ حلال ہوگا۔ اگر وہ مردہ حالت میں پایا ہے تو پھر اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ اگر اسی طرح یہ جو گائے بکری ہے ذبح کی ہے، اس کے پیٹ سے بچہ نکلا ہے، تو اس کا یہ حکم جو میں نے عرض کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ چیزیں اس لیے یاد کی ہیں کہ یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان میں کیا چیز ہم کھا سکتے ہیں کیا نہیں، تو اس کی بھی ہمیں احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اس کے آگے ہم یہ چاہیں گے کہ چونکہ وقت بہت کم ہے، ویڈیو بھی لمبی نہ ہو، اس لیے ہم یہ جلدی میں اپنا عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تو گوشت کا جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے 3 حصے ہونے چاہیے۔ جو گوشت آپ قربانی کا کرتے ہیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک اپنے عزیز و اقارب کے لیے، ایک غرباء کے لیے۔
جو ہے اس کی تقسیم بھی ضروری کرنی چاہیے۔ تو بعض جو جانور زیادہ کیا جاتا ہے، یعنی بڑا جانور جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو وہ کرتے ہیں تو وہ ڈھیری لگاتے ہیں لوگ۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ ڈھیری لگانے میں یہ ہوگا کہ کسی کی طرف زیادہ چلا جائے گا، کسی کی طرف کم چلا جائے گا۔ اس میں جو حکم ہے شرعی وہ یہ ہے کہ آپ اس کو تول کر تقسیم کریں۔ بعض اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے لو جی یہ جو ہے آپ لے جائیں، یہ ہم لے جاتے ہیں، کوئی نہیں، اگر کمی بیشی ہو گئی تو ایسا نہیں ہے۔ تو بہتر طریقہ ہے کہ جو 7 حصے ہوتے ہیں اس میں تول کر گوشت تقسیم کیا جائے۔ ویسے کمی بیشی ہوگی، کسی ایک کی طرف زیادہ چلا گیا، کسی کی طرف کم چلا گیا، تو یہ سب کا ناقص عمل ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ گوشت جو ہے اس کو تول کے تقسیم کیا کریں۔ تو دوسرا، اس کے دن، عید کے دن جو ہے خاص کر غرباء کا خیال کیا جائے کہ جن لوگوں کے پاس قربانی نہیں ہوتی ہے ان تک یہ تمہارا گوشت پہنچ جائے، ان تک یہ آپ کا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا ہے وہ پہنچ جائے۔ تو ایک اور بات ہے کہ ایک دوست نے پوچھا ہے کہ کیا قربانی کے دن ہم صدقہ کر سکتے ہیں، یا قربانی کے پیسے جو ہیں ہم جو جانور لینا چاہتے ہیں اگر وہ کسی غریب کو دے دیں تو کیا ایسا ہو جائے گا؟ تو جی ہاں دوستو، ایسا بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دن جو اللہ کی بارگاہ میں خون بہایا جاتا ہے اس سے پیارا کوئی پیسہ نہیں ہے، اس سے پیاری کوئی چیز نہیں ہے۔ افضل یہی ہے کہ ہم اس پیسے سے قربانی ہی کریں، اللہ کی بارگاہ میں ہم خون ہی بہائیں، تو اس سے زیادہ اچھا اور کوئی عمل نہیں ہے۔ جو پہلی ویڈیو میں ہم نے عرض کر دیا تھا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس پیسے سے کسی کو صدقہ کر دے، یا قربانی کا پیسہ ہے تو وہ چاہے کہ میں غرباء میں تقسیم کر دوں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنی قربانی کرے، اگر خالق لم یزل نے اس کو اتنا دیا ہے تو اس کے علاوہ جتنا ہو سکتا ہے وہ غریبوں کی مدد کرے گا تو اس کا اجر اس کو الگ ملے گا، لیکن قربانی کے پیسے سے نہیں کر سکتا۔ اس کا یہی ہے کہ وہ اپنا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنا خون کا، جانور کے خون کا نذرانہ پیش کرے، تو انشاءاللہ اس کے لیے ہر بال، ہر بوٹی کے، ہر درے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور قیامت والے دن فرمایا کہ اس جانور کا گوشت جو ہے وہ جانور اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ کے اس کے تولا جائے گا اور اس کے نیکیوں میں وہ شامل ہوگا۔ تو اس لیے دوستو یہ چند مسائل میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو بھی جلد اپلوڈ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، کسی اور اسی موضوع کے ساتھ ہم منسلک کریں گے اور کچھ اور مسائل کے ساتھ ہم آپ سے مخاطب ہوں گے۔ تو آپ دوستوں کا بہت شکریہ، آپ دوستوں نے ویڈیو یہ دیکھنی ہے، شیئر کرنی ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے کہ نیکی کے کام میں ہم ایک دوسرے سے ہاتھ بٹائیں گے تو انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ ہم مل کے انشاءاللہ اس کار خیر کو جلد از جلد آگے بڑھانے میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔